کیا یہ آپ کے لیے الارمنگ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نمائندہ آپ کسی ایوان میں نہیں ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو؟ سینیٹر مشتاق تھے سینٹ میں، وہ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اسے آپ الارمنگ سمجھتے ہیں؟ آپ کی ایوانوں میں عوام کی آواز کیسے بلند کریں؟ اصل میں یہ پاکستان کے لیے بہت الارمنگ، پورے پاکستان کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی ہو اور بھرپور نمائندگی ہو اسمبلیوں میں، اس لیے کہ باقی جماعت اسلامی کے لوگ کرتے ہیں، یعنی جب بھی ہمارے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں، زیادہ ہوں کم ہوں، 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں، جب بھی وہ لسٹ بنتی ہے پورے 5 سال کی کارکردگی کی، تو اگر 10 لوگ ہوں گے تو 10 میں سے 4 جماعت اسلامی کے ہوں گے جن کی پرفارمنس سب سے اچھی ہوتی ہے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں۔ تو یہ تو قومی نقصان ہے کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں ہے، اور ایک نمائندگی ہو سکتی تھی اگر، تو وہ بھی انہوں نے فارم 47 کی وجہ سے نہیں کی ہے۔ اس لیے خیر کچھ بھی ہے، ویسے بھی اب اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی طرف سے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی کاغذی قسم کی کارروائی ہوتی ہے اور کوئی جینوئن ڈبیٹ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ایون سینٹ کا بھی یہی حال ہو گیا تقریباً۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اثر نو جماعت اسلامی اپنے آپ کو جو ہے وہ آرگنائز بھی کر رہی ہے، ایشوز کے اوپر ہم چیزیں لے کر چل رہے ہیں، اور ہم جو بھی اپنی ایفرٹس کرتے ہیں تو اس میں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم پبلک اوپینین پولز جو ہیں وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ریسنٹ پولز ہم نے کیے ہیں وہ ہم اپنی صرف کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنرل صورتحال کا پتہ ہو، اسے ہواؤں میں نہ چل رہے ہوں۔ تو اس میں جماعت اسلامی بہت تیزی سے گرو کرتی ہوئی پارٹی ہے۔ ابھی تو ہم نے انتخابات کو پیش نظر رکھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ابھی انتخاب کی سیاست کریں گے تو پھر اس میں جو ایشوز کی سیاست ہے وہ ایک طرف رہ جاتی ہے۔ ہم نے ابھی فی الحال فوکس یہی کیا ہوا ہے کہ ہم جنرل ایشو کے اوپر چیزوں کو لے کر چلیں گے، جب انتخاب ہوگا تو انشاءاللہ انتخاب بھی بہت بھرپور جیتیں گے۔